اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ رمضان کے پروگرام باب رحمت کے ساتھ سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے نعت کی ابتدا اور نعتیہ شاعری۔ نعت کی ابتدا کیسے ہوئی، نعت کا یہ سفر کیسے شروع ہوا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز شاعر، ادیب، دانشور، جناب قابل صد احترام پروفیسر صدف چنگیزی صاحب۔ صدف صاحب سے بات چیت کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ صدف صاحب، کیونکہ وقت کی کمی بھی ہے اور ہم بغیر کسی تمہید کے ہم چاہیں گے کہ ہم آج کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو ہو سکے۔ حفیظ طائب صاحب جو نعت گو شاعر تھے، ان کے 4 مصرے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ نعت گوئی کے لیے حسن ارادت شرط ہے، نعت گوئی کے لیے حسن ارادت شرط ہے، ساتھ کچھ فہم کتاب و علم سیرت شرط ہے، ساتھ کچھ فہم کتاب و علم سیرت شرط ہے، اس میں لازم ہے جمال فن بھی اوج فکر بھی، اس میں لازم ہے جمال فن بھی اوج فکر بھی، جتنی ممکن ہو خیالوں کی طہارت شرط ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگری بڑی عام تھی، تو ظاہر ہے نبی اللہ کا نمائندہ ہے، میسنجر آف گاڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے کو اس دور میں عصا عطا فرمایا، ٹھیک ہے، جادو کے اس توڑ کے لیے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں طب بڑی عروج پہ تھی، تو حضرت عیسیٰ کو وہ معجزہ عطا فرمایا ید بیضا کہ آپ کوڑیوں پر ہاتھ رکھتے تھے تو ان کو شفا مل جاتی تھی۔ تو یہ معجزات ہوتے ہوتے جناب محمد مصطفیٰ تک آئے کہ عرب میں اس وقت شاعری بڑی عروج پہ ہوا کرتی تھی۔ اہل عرب خود کو زبان والے ہونے کی وجہ سے عرب کہتے تھے، اور دوسروں کو عجم کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں، یعنی ان کو اپنی زبان دانی پر بڑا جو ہے وہ اس پہ بڑا مان تھا، یعنی عرب میں شاعری بڑی عروج پہ تھی۔ تو آپ نے قرآن جیسی 6666 آیات پر مشتمل ایک ایسی کتاب جو شاعری تو نہیں لیکن شاعری کی لطافتوں سے مبرہ بھی نہیں، تو یہ کتاب آپ کے دل پہ نازل کی۔ تو کیا یہ نعت حضور پاک سے پہلے بھی اس کا کوئی وجود تھا، یا یہ حضور پاک کے اوصاف بیان کرنے تک محدود ہے؟ یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ نوید بھائی، آپ نے جو گفتگو کی ہے۔ دراصل نعت من حیث النعت نبی کریم سے پہلے اس کا وجود نہیں ہے، صحیح، لیکن مدح کی شکل میں یہ ہر قوم میں موجود رہی ہے۔ مدح کی شکل، صحیح، کیونکہ مدح جو ہے محبوب کی مدح ہے، ظاہری اور باطنی۔ تو یہ عربی شاعری میں بھی ہے، انگریزی شاعری میں بھی، جتنی بھی پرانی شاعری اٹھائیے اس میں مدح موجود ہے۔ یعنی اس کو ہم جو ہے آپ قصیدے کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ عربی میں محبوب پر قصائد موجود ہیں، بڑی خوبصورت قصائد موجود ہیں، آپ دیکھیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے۔ لیکن قصیدے کی تشبیب میں بہت خوبصورت غزلیہ انداز کے اندر یہ محبوب کے شان اور دنیا اور رنگامیزی کرتے ہوئے یہ آگے بڑھتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کے بعد نعت باقاعدہ طور پر مدح رسول کریم کے طور پر متعارف ہے۔ یعنی آپ حیرت کریں گے کہ سب سے پہلا نعت گو جو عربی شاعری میں ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ جی، یہ میں اسی طرف میں نے آنا تھا، ٹھیک ہو، کیونکہ حضرت ابو طالب ہی وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے ان کے بچپنے میں ان کو جب پال رہے تھے اس وقت ان کے شان میں قصائد کہہ رہے ہیں، اور پورا مجموعہ موجود ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ میرے والد کا جو کلام ہے
وہ کلام الہی سے نیچے اور کلام بشر سے بلند ہے، اتنی اس کے اندر کمالات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عرب میں ایک مرتبہ بہت سخت قحط کا موسم تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے۔ تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئے اور کعبہ کی جو ہے وہ دیوار پر اس کو لگا کے اور اس کو کہنے لگے کہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیے۔ اور انہوں نے شعر میں اس کو بیان کیا، پورا قصیدہ ہے، اور اس میں کہا کہ اے حسین مہتاب چہرے والے، جس کو دیکھ کر بادر گھر گھر کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یہ جملہ کہنا تھا اور محمد نے آسمان کی طرف چہرہ کیا تو گھر گھر کر بارش شروع ہو گئی۔ تو یہ پہلا رسول اللہ کی مدح کہ جب اس وقت جو ہے وہ آپ کی اس شاعری کو، پورے قصیدے کو اب سورہ مزمل کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو حیرت ہوگی کہ مکمل وہی مضامین ہیں جو وہ بیان کیے گئے۔ تو یہ حیرت انگیز، اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب دور فطرت کے نبی تھے۔ فطرت ایک ایسے دور کو کہتے ہیں کہ جس میں بڑے نبی اور دو بڑے نبیوں کے درمیان چھوٹے نبیوں کا دور چلتا ہے، اس دور کو دور فطرت کہتے ہیں۔ اس دور فطرت میں یہ پورا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبیوں کا رکھا تھا کہ پورے علاقے کو، یعنی پورے علاقے میں حضرت ابو طالب کے پاس اپنے مسائل حل کرنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو یہ اس لیے حضرت ابو طالب پہلا۔ اچھا، یہود و نصارہ کی کتب میں یہ جو لفظ ہے، یعنی یہ جو آپ نے ابھی بیان فرمایا ہے، تو یہود و نصارہ کی کتب میں بطور پیشین گوئی رسول پاک کے اوصاف و کمالات کے لیے یہ لفظ موجود ہے پہلے سے، یعنی بطور پیشین گوئی رسول پاک، ہاں جی، یعنی وہی جو آپ نے مدح کے حساب سے جو بات کی، جی مطلب پیشین گوئی جو ہے وہ مدح کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ موجود ہے، چونکہ تمام انبیاء کی مدح، اب کوئی انسان بغیر محبوب کے رہ نہیں سکتا ہے۔ جس محبوب کے انتظار کا کہا تمام نبیوں کو، وہ جو ہے نا اس کے بغیر رہ کوئی نہیں سکتا ہے۔ محبوب کا ہونا ہر حال میں ضروری ہے، محبوب انسان کی ضرورت ہے۔ ایک لطافت نفسی و قلبی کا نام محبوب ہے۔ اب جب اس کے بغیر، تو اس لیے یہ پوری کتابوں میں آپ سلسلے کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی مدح کرتے ہوئے آپ کو محسوس کریں گے۔ اب وہ بظاہر اگر محبوب کا ایک ظاہری ہے، چونکہ ظاہر سے یعنی مجاز سے حق کی طرف سفر کرتے ہیں، یعنی مادے سے آپ جو ہے اوپر چلتے ہیں۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں جیسے کہ آپ دبارت کرتے ہیں، یعنی پانی کو مادہ ہے، جب آپ اس کو ابالتے ہیں، ابالنے کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ابالنے کے بعد بھاپ بنتا ہے، بھاپ نظر آتی ہے، اور بھاپ کی ایک ایسی قسم ہو جاتی کہ پھر نظر آنا ختم ہو جاتی، یہ باطن ہے۔ تو یہ نبی جتنے بھی آئے ہیں، یہ ایک نبی دوسرے نبی کے حوالے کرتے رہے ہیں، اس کو پیشن گوئی کہتے ہیں کہ اس کو مانو، پھر اس کے بعد یہ آئے گا۔ تو اب یہ جو نفاست ہے، یہ دبارت ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، اور اسی انبیاء کے لیے، اسی دبارت کے لیے، اسی پاکیزگی کو کرنے کے لیے نبی کریم کے لیے کہا کہ ہم نے تجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ یعنی اخلاق حسنہ کی تکمیل کے نبی کریم ہمارے پاس آئے ہیں۔ اگر آپ اخلاق حسنہ کو دیکھیں گے تو وہ کل کائنات ہے، مطلب نبی کی ذات نعت کے لیے کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ محمد اس میں ذات نبی ہے، محمد اس میں ذات نبی ہے، اور دوسرے صفاتی نام ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب رسول اکرم حیرت انگیز طور پر اس میں بامسمہ ہیں،
یعنی جتنے بھی لوگوں کو ہم اس کی حد و انتہا جب لفظ ختم ہوتے ہیں کسی کو ہم تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں اسم بامسمہ ہے. کیوں؟ اس کی خوبیاں جب ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی خوبیوں کی بنیاد پر ہم اس کو کہتے ہیں اس میں بامسمہ ہے. یعنی جیسے نام ویسے ہی وہ ہیں. لیکن نبی کریم کا نام حیرت انگیز طور پر حسب بامسمہ کی واحد مثال ہے. کیا بات. یعنی اب آپ دیکھیں کہ محمد کے معنی جس کی اتنی حمد کی گئی، اتنی تعریف کی گئی کہ تعریف ہی ختم ہو گئی، یہ محمد ہے اس کے معنی. اب محمد محمود اور حمد کا مادہ اب دیکھیے میں بتا رہا ہوں. اب محمد کے میم کو ہٹائیں تو حمد. واہ. حمد کیا ہے کہ بذات خود من اسم ہی خدا ہے. محمد چونکہ اسماء ذات میں سے تو اس میں حمد کے معنی یعنی مجسم حمد، یعنی جس طرح مجسم قرآن ہے مجسم حمد ہیں، خود نبی حمد ہیں. پھر اس کے بعد ہے کو ہٹائیں مد کے معنی بلندی، جیسے مد و جزر ہم کہتے ہیں، جیسے مد بلندی، ایسی بلندی کہ اس کے بعد کوئی بلندی نہیں، تو یہ مد ہے. پھر اب اس کے بعد میم کو ہٹائیں، مد کے میم کو ہٹائیں تو دال کے معنی دلیل، یعنی ایسی قطعی بات کہ جس کے بعد اس بات کو ماننے کے سوا کوئی گنجائش نہ ہو. تو آپ دیکھیں کہ محمد کے پورے حروف کے ایک ایک حرف اپنی جگہ پر مکمل ایک اسم ہے. اس لیے نبی اکرم اسم بامسمہ ہے اور اس کی تعریف کرنا فرض عین ہے. بے مصطفیٰ بے رسن خیش را کہ دین ہم اوست، بے مصطفیٰ بے رسن خیش را کہ دین ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث. کیا کہنے. یہ آپ بتائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہم تیرے. واہ. کہ محمد سے وفا. اب وفا کیا ہے؟ وفا کہتے ہیں جس طرح حضرت عباس نے وفا کی. واہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یعنی قطعی طور پر کہہ رہے ہیں کہ تو نے اگر یہ کام کیا یہ ایمان کی حد ہے. ایمان کی حد. واہ. کہ محمد سے وفا کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں. وفا مومن یا ایھا المؤمنون، کہ محمد سے وفا تو نے، اے مسلمان اگر تو نے محمد سے وفا کی تو ہم تیرے ہیں، تو سمجھو کہ خدا تیرا ہے، ہم عروۃ الوثقی ہیں. کیا کہنا. وگرنہ ہم پردہ کریں گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. لوح و قلم. تمہیں تقدیر کا مالک بنا دوں گا، جو تم چاہو بلینک چیک دے دیا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے. یہ اسی کے ساتھ آپ بتائیں. واہ واہ. اور یہ کیا ہے کہ علامہ اقبال اپنے پیر مرشد رومی کے تدبر میں بات کر رہے ہیں کہ رومی بھی یہی کہتے ہیں گفتہ او گفتہ اللہ بود، گفتہ او گفتہ اللہ بود، ہر چے از حلقوم عبداللہ بود. کیا کہنے. واہ واہ. تو وہ بھی بنے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اقبال ہماری اردو شاعری میں رسمی نعتیہ شاعری کے شاعر نہیں ہیں. نہیں. اچھا قبلہ، فارسی شاعری جب ہم ابتدائی دور دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں نعت کم دکھائی دیتی ہے، اس کی کیا وجہ؟ نعت کم نہیں ہے. فارسی دور کا جو ابتدائی دور ہے، ابتدائی دور ہے، نعت کم نہیں ہے، نعت بہت ہے. مطلب باقاعدہ نعت نہیں، باقاعدہ نعت گوئی کو کسی نے اپنا وہ شغل نہیں بنایا، اپنا عنوان نہیں بنایا، لیکن نعت گوئی ہر حال میں زندہ رہی ہے. نعت کہتے رہے ہیں، بہت سارے شاعر کہتے رہے ہیں، ابتدائی میں بھی آخر میں بھی. سب سے پہلا شاعر جس نے باقاعدہ طور پر حمد و نعت کو مضمون کے طور پر اپنایا اور پوری زندگی کچھ نہیں کہا، وہ محسن کاکوروی ہے. ہاں بالکل ٹھیک. اور آپ بتائیے کہ بہت ہی کم عمری میں اس کو نبی اکرم کا دیدار ہوا، اس کے بعد زندگی بدل گئی. واہ واہ. اب آپ ان کا وہ شعر سنیے، کیا عجیب شعر کہا ہے انہوں نے کہ ہے
نام خدا سریر تحریر، اے نام خدا سریر تحریر، واللیل اذا سجا کی تفسیر۔ کیا کہنے، واہ، مطلب حیرت انگیز قسم کی شاعری ہے، جس کے ساتھ جب آپ کی جو ہے وہ اس کی ملاقات ہوئی امیر مینائی کی تو متاثر ہوئے، اور انہوں نے بھی حمدیہ اور نعتیہ شاعری کی ابتدا شروع کی، تو ان سے متاثر ہو کر وہ شاعری کرنے لگے، اور باقاعدہ جن دو شاعروں نے ابتدا کی ہے شاعری کی من حیث الشاعری من حیث النعت، وہ پہلے محسن کاکوروی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ امیر مینائی ہیں۔ اب آپ دیکھیں زہیں نصیب امیر مینائی، زہیں نصیب مدینہ مقام ہو جائے، زہیں نصیب مدینہ مقام ہو جائے، قبول اپنا درود و سلام ہو جائے، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ بھئی کیا کہ امیر مینائی، واہ واہ واہ، آپ حیرت انگیز طور پر مطلب یہ شاعر ہیں کہ اب یہ رسمی شاعری باقاعدہ طور پر، رسمی تو آپ نہیں کہیں گے، مطلب ان کی زندگی کا مدار، اب امیر مینائی صوفیہ باصفات ہے، حضرت امام رضاز کی اولاد میں سے ہیں، بہت ہی پاک صاف آدمی تھے، اور بہت ہی ان کے پیر اور مرشد جو ہے امیر مینا لکھنؤ میں مرجع خلائق ہیں۔ اچھا، حسان بن ثابت، حضرت حسان بن ثابت کی جو شاعری ہے وہ بھی ظاہر ہے، اس حوالے سے کوئی آپ بیان فرمائیں۔ نا، حسان بن ثابت کی جو شاعری ہے وہ دراصل قصیدہ گو شاعر تھے، تو ان کو کہا جاتا ہے، قصیدہ گو تھے، اس میں تو شک و شبہ نہیں ہے، لیکن نبی اکرم کے کہنے پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے قصائد کو وہ نعت کی طرف موڑ دیا، اور نعت اور حمد کہتے ہیں، اور اتنی جو ہے نا وہ پاکیزگی کے ساتھ، اتنی دیکھیں جہاں نبی اکرم کا دیدار ہو اور دیکھ کر آپ اس کی رفتار کو، گفتار کو اور اس کی لطافتوں کو دیکھ کر گفتگو کریں، یہ وصل اور وصل کے بعد فراق، کیا کہیں، چھ قیامتی کہ نمی رسی جے کنار ما بکنار ما، ہے نا؟ تو اب یہ جو اس کی صورتحال ہے کہ نبی اکرم ان سے اس قدر خوش ہوتے تھے کہ خود نیچے بیٹھتے تھے، ان کو ممبر پر بٹھا کے شعر سنتے تھے۔ واہ واہ واہ، اب اس درجے کو دیکھیں نا کہ مطلب دوسرے صحابہ بھی سن رہے ہیں اور رسول اللہ وجد کر رہے ہیں، جس کے لیے نعت کہہ رہے ہیں وہ وجد کر رہا ہے۔ کیا کہنے، سبحان، یہ بہت کم مقام ہے، حسان بن ثابت کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ جناب پروفیسر صدف چنگیزی صاحب، کیا خوبصورت گفتگو اور کیا مدلل، ماشاءاللہ، کیونکہ یہی ہماری توقع بھی یہی تھی کہ آپ اس پہ بہت ہی سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ ناظرین، آپ نے ہمارے مہمان جناب پروفیسر صدف چنگیزی صاحب سے نعت کی ابتدا کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت اور مدلل گفتگو سماعت فرمائی۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور نعت پہ انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی ساتھ میں بھی بات کریں گے۔ اور بس جاتے جاتے، کیونکہ یہ نعتیہ شاعری کا بھی ایک ہم نے رکھا ہے کہ نعت پہ گفتگو ہو، اور کچھ شاعری ہمارے نوجوان شاعری کر رہے ہیں، تو ہم اپنے پروگرام میں آخر میں کوئی دو چار اشعار جو نعت کے ہیں وہ بھی ہم آپ کی سماعتوں تک پہنچائیں۔ احمد جہانگیر کراچی سے ہمارے ایک بہت اچھے شاعر ہیں، نوجوان شاعروں میں بہت ہی ایک عجب انداز میں نعت کہی ہے روایت سے ہٹ کے، تو وہ اس کے 4-5 اشعار جو ہے وہ میں آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہوں گا۔ صدف صاحب، احمد جہانگیر کہتے ہیں کہ سبز چمکتا در کھل جائے اور سنگھاسن ظاہر ہو، سبز چمکتا در کھل جائے اور سنگھاسن ظاہر ہو، کوئی سخی آواز پکارے سندھی شاعر حاضر ہو، سورج صحرا باندھ کے ابھرے جھلمل کرتی کرنوں کا، طوف نبھاتا وجد میں آتا ایک سیارہ ناظر ہو، پیغمبر ارشاد کریں کچھ مانگ ارے کیا مانگے گا، پیغمبر ارشاد کریں کچھ مانگ ارے کیا مانگے گا،
اور عجم کا جاٹ سراسر کچھ کہنے سے قاصر ہو. اب یہ ذرا لفظیات دیکھیے، جاٹ اور سیارہ اور سورج صحرا باندھ کے، یہ لفظیات جو ہیں احمد جہانگیر کی. میں لفظوں کا تھال الٹ کر بازو بستہ عرض کروں، میں لفظوں کا تھال الٹ کر بازو بستہ عرض کروں، مولا کوئی حرف نہیں جو پیارا یکتا نادر ہو. واہ واہ، بہت خوب. آنکھیں تیرے حسن کی ضو میں منظر یوں تقسیم کریں، آنکھیں تیرے حسن کی ضو میں منظر یوں تقسیم کریں، نور تیرے اقرار کا مظہر اور اندھیرا کافر ہو. واہ واہ، ہے نا جی، نور تیرے اقرار کا مظہر اور اندھیرا کافر ہو. اور جانے والے سب جاتے ہیں اب میرا اسباب بندھے، واہ واہ، جانے والے سب جاتے ہیں اب میرا اسباب بندھے، باغیچے کی سمت رواں یہ سندھو دشت مسافر ہو. واہ 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 واہ، اور پانی رب کی حمد کرے، پانی رب کی حمد کرے، غنچے شہ کی نعت پڑھیں، پانی رب کی حمد گزارے، غنچے شہ کی نعت پڑھیں، بستی کے ایوان کا منظر طیب روشن طاہر ہو. واہ واہ. تو ناظرین یہ تھی احمد اصل میں احمد جہانگیر. جی جی، احمد جہانگیر کی یہ جو ہے انہوں نے محسن کاکوروی کی تتبع کی ہے. سبحان اللہ. واہ یہ محسن کاکوروی کے یہاں بھی جو آپ دیکھیں گے اردو شاعری میں اب تک اس طرح کے کی نعت اور حمد میں اس طرح کی تشبیہات، استعارات اور لفظیات آپ کو ملے گی. واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں، ماشاء اللہ. مطلب انہوں نے ان کی تتبع کی. تو یہ تو پھر میں نے اچھا جوڑا نا، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ محسن صاحب اور احمد جہانگیر کو پھر تو ہم نے اچھا مربوط کیا. ناظرین بہت بہت شکریہ. ابھی آپ نے احمد جہانگیر کی نعت بھی سماعت فرمائی اور صدف چنگیزی صاحب کی گفتگو بھی. تو انشاءاللہ ایک اگلے پروگرام میں صدف صاحب کے ساتھ انشاءاللہ اور 1 2 3 جتنے بھی ہو سکے انشاءاللہ ممکن ہو ہم سائر سے ٹائم ان کے ساتھ طے کریں گے اور انشاءاللہ ان کو دوبارہ زحمت دیں گے. اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ زندگی ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگی ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. سید نوید حیدر ہاشمی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.